السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ یہ ہمارے پہلے درس کا دوسرا حصہ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام اور 12 منافقین، یعنی مدنی دور کے 12 منافقین۔ تو آج کے اس حصے میں یہ بیان ہوگا کہ وہ جو احادیث آئی ہیں، جو روایات ہیں صحیح مسلم میں اور جامع الصحیح میں، صحیح الجامع میں، تو ان کو بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان احادیث کا ذکر کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ 12 جو منافقین تھے وہ صحابہ میں سے تھے یا وہ صحابہ میں رہتے تھے، بڑا فرق ہے اس بات میں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی صحابی منافق نہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نفاق کی بیماری سے پاک صاف تھے، ان میں سے کوئی منافق نہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابیت کا لباس پہن کر منافقین صحابہ میں رہتے رہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ننگا کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے فرمایا تھا، لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اور رب العالمین نے وہ بتا بھی دیے، اور آج ہم ان کا ذکر بھی کریں گے جن کے نام حدیث میں موجود ہیں۔ تو پہلے نمبر پر یہ کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو یا آپ کو دیکھا ہو، یعنی وزٹ کیا ہو، اور وہ مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں ہو، تو وہ آپ کے صحابہ میں شامل ہے۔ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اسلام کی حالت میں ہی اس کو موت آئی، وہ صحابی ہے۔ لیکن اس میں ایک تعریف بڑی جامع، معنی، کامل، شامل موجود ہے، یعنی القول المختار فی الصحابی بانہ من، جو ایک پسندیدہ اور چنا ہوا قول یعنی تعریف ہے نا صحابی کی، وہ یہ ہے، من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ ولو فترۃ من الزمن ومات علی ذلک وطول الصحبت اثرها فی المنزلہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی صحبت اختیار کی، دوبارہ بولتا ہوں، من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی صحبت اختیار کی، ولو فترۃ من الزمن ومات علی ذلک، اور اس نے وہ جو صحبت ہے اس کی، وہ بے شک چند لمحات کی ہو یا چند سالوں کی ہو، کم ہو اس کی مدت یا زیادہ ہو، اور وہ اسی حالت میں اگر فوت ہوا ہے تو وہ صحابی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، وطول الصحبت اثرها فی المنزلہ، صحابی کی قدر و منزلت میں، اس کے مرتبہ میں، اس کے درجہ میں صحبت کی جو مدت ہے اگر وہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ ہوگی، فرق تو ہے۔ تو آئیے، چند لمحات والا آدمی بھی صحابی کہلاتا ہے؟ جی ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ تیمارداری کیا کرتے تھے کہ ایک غلام تھا۔ غلام اس سبھی کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا ہو، اس کو غلام کہتے ہیں، یعنی بچپن سے لے کر سبھی جو ہے، بچہ جو ہے، طفل جو ہے، سبھی جو ہے، لڑکپن اس کا گزر رہا ہے، اس کے بعد اس کی عمر گزر رہی ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کو عرب جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ غلام۔ تو ایک یہودی غلام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے گئے تو دیکھا تو اس کی وہ جان جو ہے وہ تقریباً فوت ہونے کے قریب ہو رہا تھا، گویا وہ احتضار کی کیفیت میں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے کی طرف بیٹھ گئے، آپ نے اس کو دیکھا تو چونکہ وہ خدمت گزار تھا، بار بار آپ کو دیکھ رہا تھا، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا تو وہ صحابی نہ کہلاتا۔ بے شک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دیر اور مدت طویل جو ہے
اس نے خدمت کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آ رہا تھا کہ یہ میرا خدمت گزار بھی ہے لیکن یہ یہودی بچہ ہے. آپ نے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا. تو اس کا باپ بھی سرانے بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اپنے بچے کی آخری جو وقت ہے، جان کنی کا وقت ہے، وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جی تو چاہ رہا تھا اس غلام کا، اس بچے کا جی چاہ رہا تھا مسلمان ہونے کو، آپ کے حسن خلق کو دیکھ، اخلاق عالیہ کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. تو جب اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا، تو اس نے کہا آتے ابو القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم. یہ کنیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو فرما رہے ہیں نا آپ پیروی کیجیے. تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور فوت ہو گیا. سبحان اللہ. چند لمحات، کوئی نماز نہیں پڑھی ایمان کی حالت میں، کوئی نیک عمل نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اٹھتے ہیں اور یہ فرماتے ہوئے جاتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. اور ایک روایت ہے کہ میری وجہ سے بچا لیا ہے. کیا مطلب؟ کہ میں وقت پہ پہنچا ہوں، میں تیمارداری کے لیے گیا، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، یعنی یہودیوں کو دعوت دینا آخری وقت تک یعنی لازم ہے، شاید کہ اس کی دنیا بدل جائے. اس نے کوئی عمل نہیں کیا، لمبی مدت نہیں گزاری، لیکن وہ صحابہ کرام میں شامل ہو گیا، وہ جنتی ہے. اور لمبی مدت صدیق اکبر، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے بعثت کے فوراً بعد اسلام قبول کر لیا، سابقون الاولون. وہ ان کی مدت کتنی ہے؟ سال ہر سال، 10 سال، 15 سال. اور ان کی تو یہ ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے اور زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک، تو ان کی تو عمر 23 سال مدت ہے آپ کی صحبت کی، 23 سال. تو گویا جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص آیا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے آپ نے تعریفیں سنی ہیں صحابی کے بارے میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، اب وہ دیکھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ صحابی نہیں کرائے گا. جیسا کہ ایک بہت بڑے آدمی کا ذکر ہے، بہت بڑا شاعر تھا، جاہلی شاعر میں شامل ہے، ابو ذؤیب خویلد بن خالد الزہلی. یہ وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنانے سے پہلے دیکھا ہے اور مسلمان نہیں تھا اس وقت، بہت بڑا شاعر تھا. بعد میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی اس نے تعریفیں لکھی ہیں، اس کے اشعار بڑے مشہور و معروف ہیں، اور اس نے بھی جہاد بھی کیا ہے اور افریقہ میں جہاد کرتا رہا. اور اس کے 5 بچے تھے، ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا، اگرچہ ان کے 5 بچے جو ہیں مصر میں ایک بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے بعد میں. لیکن وہ شخص صحابی نہیں کہلاتا، وہ تابعی ہے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام قبول نہیں کیا. اگرچہ اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ صحابہ میں شامل نہیں ہوتا. صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام کی حالت میں آپ کی تصدیق کی ہو اور اسی حالت میں وہ فوت ہوا ہو. تو آئیے اب ہم ان 12 آدمیوں کی طرف جاتے ہیں جو منافقین تھے، جنہوں نے صحابیت کا لباس پہنا ہوا تھا، جو بڑا پیارا اور مقدس لباس ہے. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، صحابیت کی نسبت ملنا کوئی آسان ہے؟ کوئی قریب کہہ کے نہیں مل سکتا، بڑے قریب رہ کر بھی وہ صحابی نہیں بن سکے، رشتہ دار نہیں بن سکے، جو بالکل ساتھ رہے وہ نہیں بن سکے، اور کوئی افریقہ سے آ کے صحابی بن گئے، جنت کے وارث بن گئے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ تبوک سے واپسی پر ایک مقام پر، عقبہ کے مقام پر یوں سمجھ لیں، یا ایک گھاٹی تھی، وہاں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آمد الناس جو ہے نا، عام لوگ یہاں سے جائیں، وادی سے نکلیں، اور آپ نے حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حذیفہ کو ساتھ لے کر آپ اسی عقبہ میں رہے. تو 12 آدمی یا 14 آدمی مختلف روایات میں، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور وہ اکٹھے ہو کر آ گئے، اپنی سواریوں کے ساتھ ادھر آئے ہیں. تو حضرت حذیفہ اونٹنی کو پیچھے سے چلا رہے تھے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار پکڑی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ان کی آواز بھی آ رہی تھی جیسا کہ گویا آپ سو رہے ہیں. تو یہ لوگ آئے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ اگر ہم اس کو یہاں سے گرا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. کیا ہوگا نتیجہ؟ کہ ہم اس سے ہماری نجات ہو جائے گی،
اور اس کو ختم کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے پروگرام بنانے کے بعد اسی وقت یہ حضرت حذیفہ نے یہ بات سنی، جھپٹے ان کے اوپر اور ان کی سواریوں کے منہ بدلے ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے چلتے ہوئے یہ تلاوت کرنی شروع کر دی بلند آواز سے، فرمایا من حذیفہ من معکم من معک، آپ کے پاس کون ہے، آپ کے پاس ساتھ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے بتایا فلاں 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 فلاں، آپ کے نام بھی بتا دیے کتنے آدمی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ بعد میں ان کے نام بتا دیے تھے۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ فلاں فلاں ہیں، یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بتا دیے۔ کن کے نام بتا دیے؟ ان منافقین کے جو آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جس وقت حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو یہ جب واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد صحابہ نے یعنی تابعین نے پوچھا، ان قیس ابن عباد کہتے ہیں کہ میں نے عمار سے پوچھا، ارأیتم قتالکم ارائین رأیتموہ فإن الرأی یخطئ ویصیب او عہدہ الیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عمار ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یعہدہ الی الناس کافۃ وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی امتی 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا یجدون ریحها حتى یلج الجمل فی سم الخیاط 8 منهم تکفیہم الدبیلہ سراج من النار یظہر فی اکتافہم حتی ینجم من صدورہم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان فی اصحابی، اور اس میں روایت یہ ہے کہ ارأیتم صنیعکم الذی صنعتم فی امر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت قیس ابن عباد کہتے ہیں کہ میں نے عمار ابن یاسر سے پوچھا، یعنی روایات میں 2 الفاظ ہیں، ان فی اصحابی ان فی امتی۔ اب امتی جب آگے تو آپ کا ذہن بالکل صاف ہو گیا ہوگا کہ اس سے مراد صحابہ کرام کی اندر کی بات نہیں ہے، کہ صحابہ میں سے نہیں ہے، امت میں ہے، لیکن وہ ظاہر میں لغوی لحاظ سے وہ صحابی لگ رہے ہیں، یعنی وہ صحبت کی وجہ سے۔ منافق بھی صحبت کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کتنی مدت آپ کے ساتھ گزارا ہے، تو وہ صحابی کہلایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہیں ہو سکا، اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بدبخت ہے، یہ منافق ہے کہ میرے پیغمبر اگر آپ بار بار کیا 70 بار کیا، یعنی اس سے بھی زیادہ 1000 بار بھی اگر آپ دعا کریں گے، اس بے ایمان کو معاف نہیں کرنا۔ اس نے اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا، مومنوں کو دھوکہ دیا، اس نے دکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی آل کو، یعنی آپ کی ازواج مطہرات میں سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ تو ان احادیث میں یہ ہے، پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں آپ، کہ ہم نے پوچھا عمار ابن یاسر سے کہ آپ امیر معاویہ اور حضرت علی کی جو لڑائی ہو رہی ہے، آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے لڑائی کر رہے ہیں، کیا آپ کی یہ اپنا ہی آپ کا اجتہاد تھا، آپ کی اپنی رائے ہے؟ اگر تو آپ کی اپنی رائے ہے کہ آپ نے ساتھ دیا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو پھر بھائی یختی وجہ سے بندہ غلطی بھی کر سکتا ہے اور بھائی صحیح بھی کہہ سکتا ہے، اس کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن یا پھر یہ ہے کہ عہدن یا کہ امرن، کوئی ایسا حکم تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا جو قوم کو نہیں بتایا، آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر لڑائی کرنی ہے اور آپ کا قتال کرنا ہے، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو حضرت عمار فرماتے ہیں لا 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 ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یعہدہ للناس کافۃ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمار کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہمیں خاص طور پر، ہمیں مخصوص نہیں کیا اس بات کے لیے جو آپ نے عامت الناس کو نہ بتائی ہو، سارے لوگوں کو بچائی، وہ سب کے لیے چھپایا نہیں ہے۔ تو اس سے تو بھائی بڑی باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیز بھی موجود ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں نہ بتائی ہو اور آپ کے پاس ہو؟ انہوں نے اپنی تلوار کے جو نیام ہوتا ہے اس میں سے ایک صحیفہ نکالا، فرمایا یہ ہے، چند چیزیں ہیں اس کے اندر، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے اللہ کی اس پر لعنت ہو، ولعن من لعن والدیہ، جس نے اپنے ماں باپ پہ لعنت کی اس کے اوپر بھی لعنت ہو، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، جس نے کسی بدعت کو بدعتی کو پناہ دی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو،
اور ایسے ہی فرمایا کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، اور کچھ چیزیں اور بھی تھیں۔ اور اس سے تو بھائی ثابت ہو جاتا ہے، حضرت عمار نے تو واضح کر دیا کہ جیسے کہ یہ روافظ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، ان کو بعض چیزیں ایسی بتائی ہیں جو عامت الناس صحابہ کرام کو اور یعنی امت مسلمہ کو نہیں بتائیں۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ ان کے پاس سیدنا فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ ہے کہ 3 گنا بڑا، اس قرآن سے بڑا قرآن سیدہ فاطمہ کا قرآن ہے۔ اگرچہ بعض لوگ آج کل اس کا انکار کر رہے ہیں اپنے علم کے لحاظ سے، کیونکہ ان کی بیس صرف اور صرف اردو زبان ہے یا انگلش زبان ہے، وہ اصل عربی زبان جس کے اندر قرآن ہے، جس کے اندر حدیث ہے، جس کے اندر تفسیر ہے، جس کے اندر تمام علوم ہیں عربی کے، عرب میں ہیں، عربی زبان میں ہیں، جو اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، جس کے اللہ نے پسند کر کے جس میں قرآن پاک یعنی اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا ہے، اور قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں، اور تفسیر بھی عربی میں۔ عرب لوگ ہیں، بے شک وہ عجمی تھے اور وہ خدمت کر گئے، لیکن وہ بھی خدمت کس میں کی ہے؟ یعنی ائمہ دین ہے، محدثین ہیں، وہ غیر عرب تھے لیکن کام جو کیا ہے وہ عربی میں کیا ہے۔ تو جو آدمی براہ راست عربی سے واقف نہ ہو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، جتنا مرضی وہ دعویٰ کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو گویا اس سے تو بھائی انکار کیا ہے عمار ابن یاسر نے، کوئی چیز مخصوص نہیں کی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 آدمیوں کو بلا لیا اور کہا کہ تم نے یہ بات کی، میرے قتل کرنے کا ارادہ کیا، قسمیں اٹھا گئے، نہیں 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 یا رسول اللہ، ایسا تو ہرگز نہیں ہے، نہیں نہیں یا رسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفریہ کلمہ کہا ہے، پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اصل میں یہ کافر ہیں، اصل میں یہ کافر ہیں، پہلے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر کافر بن گئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، وَهَمُّوا، ان 12 بے ایمانوں نے، ان 12 منافقوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا، وہ اپنے ارادے میں، اپنے مقصد میں، اپنے مشروع اور اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا، قسمیں اٹھا گئے، لیکن ساتھ فرما دیا تکفی کا ثمانیۃ منہم، کیا فرمایا لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کون؟ منافق، 12 کے 12 ہی۔ ولا یجدون ریحہا، نہ ہی اس کی ہوا ان کو ٹھنڈی آئے گی، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے اس سوراخ سے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اس میں سے نہ گزر جائے، یعنی وہ محال ہے، اس طرح ان کا جنت میں جانا بھی محال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمانیۃ منہم تکفیکہم الدبیلہ، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے آپ کو کس طرح بچائے گا؟ ان کو دبیلا، پھوڑا نکلے گا، ABSCESS، ایبسس، یہ پھوڑا ہوتا ہے جو جس کے اندر ایک پیپ جمع ہو جاتی ہیں، یہ آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نار آگ ہے، آگ کیا چیز ہے وہ؟ کہ وہ سراج ہے، گویا آگ کا شعلہ ہے، انگارہ ہے، جو ان کی کندھوں کے درمیان سے نکلے گا اور ان میں آئے گا اور سینے سے نکل جائے گا۔ تو گویا یہ وہ احادیث ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دبیلا پھوڑا نکلے گا، اور وہ سارے کے سارے پھر اسی بیماری میں مرے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں اور حضرت عمار کہتے ہیں کہ چاروں کا ہمیں، باقی 4 کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو گویا ہم کس نتیجے پر پہنچے کہ یہ لوگ منافق جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی شر سے تمہیں محفوظ کر لے گا، امت مسلمہ کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بیان کیے ہیں۔ ان کا نام ہے، ایک کا نام معتب ابن قشیر ہے، ودیع بنت ثابت ہے، الجد ابن عبداللہ، الحارث ابن یزید، اوس بن کیسی ہے، الحارث ابن سوید بن صامت ہے، اس کا بھائی ہے جلاس بن سوید الصامت، جلاس بن سوید ابن صامت، اور سعد بن زرارہ، اور قیس بن فہد، اور سوید بن داعث، زید بن اللسیت، زید بن اللسیت، سلالہ ابن الحمام، اور اس کے بعد نبتل کا بھی ذکر آتا ہے، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ 14 تھے، اور ایک میں ہے کہ وہ 15 تھے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے رئیس المنافقین، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس طرح کر کے کم از کم جو منافقین ہیں وہ 12 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 370 کا ذکر ملتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اصل مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں
روافض شیعہ، رافضی شیعہ اور خارجی اور ناصبی اور معتزلی یہ کیا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اتنا ہی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے اندر طعن و تشنیع کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کو منافق ثابت کریں گے۔ جب وہ بندے منافق ثابت ہو جائیں گے ان کے اندر، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، عام منافق نہیں، پھر ان نفاق کو پھر کہاں پہنچاتے ہیں، خلفائے اربعہ تک، ابو بکر صدیق تک، عمر فاروق تک، عثمان غنی تک۔ اللہ 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 تعالیٰ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، نسأل اللہ السلامہ، نسأل اللہ السلامہ، نسأل اللہ السلامہ۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ؟ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر قرآن کو بیان کرنے والے، ہمیں پہنچانے والے کون ہیں، احادیث کون پہنچانے والے، قرآن کون پہنچانے والے، صحابہ کرام ہیں۔ اگر وہ ہی داغدار ہو گئے تو پھر قرآن بھی داغدار ہو جائے گا، حدیث بھی داغدار ہو جائے گی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پیغمبر اسلام کا دیا ہوا دین جیسے اس وقت تر و تازہ تھا، آج بھی تر و تازہ ہے اور اسی طرح رہے گا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی آدمی منافق نہیں تھا، اور منافقین جو تھے جنہوں نے صحابیت کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ اپنی موت، گندی موت مر گئے ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جنت کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں مومنوں کے صف میں شامل کریں۔ منافقین کی ان صفات سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور مقامات پہ بھی ارشاد فرمائے، اس سے ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ نفاق کی بیماری سے ہم سب کو نجات ایسے ہی عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عطا فرمائی تھی، اور ہمارا حشر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں کرے، اور آپ کے ساتھ ہی ہمیں داخلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔